بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ مریم نواز نے باپ اور چچا کی لٹیا ڈبو دی، عوام نے انگلیاں دانتوں میں دبا لی ہیں۔ مریم نواز کے اس بیان کے بعد مریم نواز، جو کہ اپنے والد محترم نواز شریف کی طرح یادداشت کھو چکی ہیں، شاید انہوں نے آج یہ بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نومبر 2019 میں جب ان کے عہدے میں ایکسٹینشن دی گئی، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی، تو وہ اس گناہ کے اندر شامل نہیں تھیں۔ اس حوالے سے کچھ اہم ترین حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے مریم نواز سفید جھوٹ بول رہی ہیں، کیسے مریم نواز پاکستانی عوام کو اور پاکستانی میڈیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور کیسے 90 کی دہائی سے نواز شریف اور شہباز شریف عوام کی آنکھوں کے اندر دھول جھونک رہے ہیں مفاہمتی اور مزاحمتی بیانیوں کو لے کر، اور مقصد ان کا صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنا ہے، چاہے وہ پاؤں پکڑ کر حاصل کیا جائے یا کسی کا گلا دبا کر حاصل کیا جائے۔ طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ وہ پہلے ہاتھ ضرور ڈالتے ہیں گلے کے اوپر، لیکن جب آگے سے رسپانس آئے تو اس کے بعد پھر گلا چھوڑ کر پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ یہ جو نواز لیگ ہے، مریم نواز، شہباز شریف اور نواز شریف، ان کا یہ وتیرہ رہا ہے، اور اپنی اسی خاندانی طریقہ کار کو مریم نواز لے کر آگے بڑھ رہی ہیں۔ اپنے ان تمام ناظرین کو جن کے ذہنوں میں 2019 کا وہ سارا سیناریو موجود نہیں ہے، ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اسلام آباد کے اندر مولانا فضل الرحمان کا دھرنا چل رہا تھا، اور دونوں سیاسی جماعتیں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی اس دھرنے سے اپنے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مصروف تھیں۔ مولانا فضل الرحمان بعد میں شکایت بھی کرتے نظر آئے کہ ان کو استعمال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اس سے کیا فوائد اٹھائے، وہ احتساب کے عمل کو سلو کرنے کی صورت میں آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مقتدر حلقوں اور خاص طور پہ پاکستان میں اندیکھے ہاتھوں کی جانب سے کس طرح سے پیپلز پارٹی نے ان کے قریب ہونے کا تاثر دے کر جو ہے وہ احتساب کے عمل میں جو ہے وہ سستی کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ لیکن مسلم لیگ نواز کا جو مطمع نظر ان دنوں یہ تھا کہ صرف اور صرف کسی نہ کسی طریقے سے جعلی بیماری کا بہانہ بنا کر نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجوایا جائے، اور یہی مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نہ صرف اس وقت، حالانکہ نواز شریف جو ہے وہ بہت بڑے انقلابی بنا کرتے تھے، نواز شریف انقلاب کا نعرہ لایا کرتے تھے، نواز شریف خود کو بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بتایا کرتے تھے، لیکن جب یہ سارا معاملہ اس کے اوپر جب سپریم کورٹ اس معاملے کو لے گئی، سپریم کورٹ نے اس حوالے سے قانون سازی کرنے کو کہا، جب جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے، تحریک انصاف کی حکومت نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی، سپریم کورٹ کے حکم پر یہ معاملہ جب پارلیمنٹ کے اندر آیا تو پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے، آسمان اس بات کا گواہ ہے، عوام اس بات کی گواہ ہے، پورا میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا تو مطمع نظر یہ تھا، پاکستان تحریک انصاف نے یا عمران خان نے تو کسی قسم کی کوئی منافقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں کیا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہم نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی ہے، لیکن مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی جو خود کو بہت بڑا جمہوریت کے چیمپئن اور بہت بڑے انقلابی گردانہ کرتے تھے، وقت نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے وہ لائن لگا کر پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے، تمام لوگوں نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا، اور تمام لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت کے بیانات جو ہے وہ نکال کر دیکھ لی جائیں، مریم نواز اصل میں ان دنوں خاموش تھیں، ان دنوں چپ تھیں، مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے والد کو پاکستان سے فرار کروایا جائے۔ پارلیمنٹ کا حصہ تو وہ ہے نہیں ہے، نہ وہ ووٹ وہاں ڈال سکتی تھی، انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اس گناہ کے اندر شامل نہیں تھی، وہ تو ووٹ ہی نہیں ڈال سکتی تھی، اور اگر ان کا ووٹ ہوتا تو پھر ہم یہ دیکھتے کہ انہوں نے وہ ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا۔ پارلیمنٹ کا حصہ کیونکہ شہباز شریف تھے، پارلیمنٹ کا حصہ کیونکہ باقی ساری نواز لیگ تھی، تو اس ساری نواز لیگ نے جو ہے وہ لائن میں لگ کر، کوئی بھی ایسا رکن نہیں تھا جنہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف ووٹ ڈالا ہو، بلکہ تمام کے تمام جو مسلم لیگ نواز کے لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ ڈالا۔ اب نواز لیگ کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ مریم نواز کہتی ہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم ان کے سامنے ان کے گناہ رکھتے ہیں۔ ان کے باپ کا سب سے بڑا گناہ یہ کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گرانے کے بعد جنرل ضیاء الحق کی جو ہے وہ مکمل طور پر سپورٹ کی، اصغر خان کے نزدیک ہو کر، شاہ محمود نورانی کے نزدیک ہو کر، چودھری ظہور الہی کے نزدیک ہو کر ان سے ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کے خلاف مقابلے کے لیے۔ جب وہاں پر دال نہیں گلی، جب انتخابات کینسل ہو گئے، تو پھر وہ جنرل ضیاء الحق کے قریب ہو گئے اور چودھری ظہور الہی سے، اصغر خان سے اور شاہ محمود نورانی سے دور ہو گئے، اور پھر وہ جنرل ضیاء کے قریب پہنچے، بریگیڈیئر عبدالقیوم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس وقت جو جنرل ہوا کرتے تھے جنرل جیلانی ان کے ذریعے، اور
اور اس طرح سے وہ اقتدار کی اراداریوں تک پہنچے۔ پہلے گناہ کے طور پر انہوں نے وزارت خزانہ لی 1981 کے اندر، دوسرے گناہ کے طور پر انہوں نے فوجی حکومت سے وزارت اعلیٰ لی، پھر تیسرے گناہ کے طور پر انہوں نے 1990 میں وزارت عظمیٰ لی، اور پھر چل سو چل، اور اس کے بعد پھر مسلسل عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ 90 کی دہائی کے اندر انتخابات کے اندر دھاندلی کے ذریعے جیتتے رہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، اداروں کے ساتھ مل کر جعلی ووٹنگ کے ذریعے، جعلی گنتی کے ذریعے، جعلی بیلٹ پیپرز کے ذریعے الیکشن جیتتے رہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہ کر تمام تر فوائد بھی جو ہے وہ حاصل کرتے رہے۔ لیکن جب کبھی بھی اپنی ان کی کھال بچانے کا موقع آتا یا ان کی کوئی بڑی چوری پکڑی جاتی تو پھر وہ یہ ظاہر کرتے کہ شاید وہ بہت بڑے انقلابی ہو گئے ہیں اور انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لے لی ہے۔ یہی فارمولہ مسلم لیگ نواز ایک مرتبہ پھر استعمال کرنا چاہ رہی ہے، لیکن ان کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ 2008 میں جب جو ہے وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی جو پاکستان کے آرمی چیف تھے، اور جب پھر ان کی مدت ملازمت میں توسیع کا معاملہ آیا تو کس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے مل جل کر انہیں جو ہے وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کو نہ صرف ایکسٹینشن دی بلکہ اگلے 2013 کے انتخابات میں اس دی جانے والی ایکسٹینشن سے تمام تر فوائد بھی حاصل کیے۔ لیکن اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی رہی۔ 18ویں ترمیم تھی، جو 18ویں آئینی ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے کچھ ایسی چیزیں کی جن سے ان کا یہ مقصد تھا، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب مستقبل میں نواز لیگ یا پیپلز پارٹی کے علاوہ پاکستان میں کوئی تیسری سیاسی جماعت اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ اسی جوش و خروش میں آ کر انہوں نے نگران حکومت کا ایک سیٹ اپ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے ذریعے سامنے لے کر آئے۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس کا فیصلہ کیا کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جناب چیف الیکشن کمشنر کے لیے ایک پورا طریقہ کار لے کر آئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ہمیشہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں لگایا کریں گی۔ اس کے بعد پھر جناب وہ چیئرمین نیب کے لیے ایک فارمولہ لے کر آئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیشہ سے چیئرمین نیب بھی جو ہے وہ آصف زرداری اور نواز شریف لگایا کریں گے۔ لیکن عمران خان نے جب ایک بال پر یہ دونوں وکٹیں گرا دیں، جب عمران خان نے ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی پارٹنرشپ توڑ دی، جب عمران خان نے الیکشن کے اندر ان دونوں سیاسی جماعتوں کو شکست دے دی، تو اس کے بعد پھر ان دونوں سیاسی جماعتوں کو احساس ہوا کہ یہ تو ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ پلیئرز تو عمران خان بھی ہیں، پاکستان کی سیاست کے صرف 2 پلیئر نواز لیگ یا پیپلز پارٹی تو نہیں ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بڑے پلیئر کے طور پر جب سامنے آئی اکتوبر 2011 کے جلسے کے بعد، تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ان کی جانب سے اس قسم کی مفاہمتی اور مزاحمتی بیانیاں اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ شروع ہو گئیں، جس قسم کا فرمان آج جو ہے وہ مریم نواز کی جانب سے جاری ہوا کہ وہ اس گناہ کے اندر شامل نہیں تھیں، اس کے اوپر صرف اور صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے والد محترم کی مرضی سے، یعنی کہ انہوں نے اپنے والد محترم کو بھی نہیں بخشا، ان کو انہوں نے گنہگار قرار دے دیا اس فارمولے کے تحت، کیونکہ ان کے والد محترم کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا۔ ان کے والد محترم نے اپنی پوری مسلم لیگ نواز کو یہ کہا کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیں، کیونکہ اس وقت وہ شاید اسٹیبلشمنٹ سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ فائدہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ اور بعد میں عمران خان مختلف فورم کے اوپر اس حوالے سے بات بھی کرتے نظر آئے کہ کس طرح سے پاکستانی عدلیہ نے جو ہے وہ نواز شریف کو باہر بھیجا، اور عدلیہ کے اس فیصلے کے پیچھے کون سے کردار تھے۔ یہ باتیں اب تاریخ کا، پاکستان کی سیاست کے ریکارڈ کا حصہ ہیں، اور کبھی نہ کبھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرور سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ بات بالکل مکمل طور پر واضح ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے سے پہلے ملک کے اندر مولانا فضل الرحمان کا دھرنا چل رہا تھا۔ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اس دھرنے کے ذریعے اپنے اپنے فائدے اٹھانے کی کوششوں میں مصروف تھیں۔ پیپلز پارٹی نے احتساب کے عمل کو سلو کر کے، احتساب کا عمل جو سلو ہو گیا سارے معاملے کے بعد، اس سے انہوں نے فوائد حاصل کیے، جبکہ مسلم لیگ نواز نے نواز شریف کو جعلی مریض بن کر باہر جو بھجوا دیا، وہ سب سے بڑا فائدہ اس ایکسٹینشن کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آیا، جس کے اوپر بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کبھی جو ہے وہ دبے الفاظ میں، کبھی ڈھکے چھپے الفاظ میں اور کبھی کھلے الفاظ میں یہ بات کی جاتی رہی کہ نواز شریف کو باہر بھجوانے میں پاکستان تحریک انصاف کا یا حکومت کا شاید اس طرح سے کوئی کردار نہیں تھا۔ بلا شبہ اس ساری چیزوں کے پیچھے جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو ہے وہ ایکسٹینشن تھی، اور بعض دیگر معاملات تھے جو ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد